جنرل الیکشن کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جیسے آپ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں وہ حکومت کا حصہ نہیں بنے، نہ پنجاب کا نہ وفاق کا، اور آپ کی ضرورت بھی سب وفاق میں اور پنجاب میں دونوں جگہ پہ ہے. اس کی کیا خاص وجہ ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس عام انتخابات کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون میں نواز گروپ اور شہباز گروپ جو ہے وہ واقعی چھوٹ کے سامنے آ چکا ہے، کیونکہ یہ کافی باتیں ہو رہی ہیں؟ کوئی اس کی خاص وجہ نہیں ہے. اگر ہم جماعت میں موجود ہیں اور جماعت کی حکومت ہے تو پھر ہم حکومت سے باہر کیسے ہیں؟ بالکل وی آر پارٹ آف گورنمنٹ. اور باقی کون سی ذمہ داری کس نے کہاں پہ ادا کرنی ہے یہ پارٹی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی پارٹی کے کسی فیصلے سے جو ہے وہ باہر نہیں ہے. اور میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دیر از نو گروپ. میاں شہباز شریف صاحب بھی کو میاں نواز شریف کی قیادت کے اوپر اتنا ہی یقین اور اتنی ہی ان کی لائلٹی ہے جتنی ہم تینوں کی یا جتنے بھی ہم سارے دوست یہاں پہ میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں. اکتوبر میں پاکستان آتے ہیں اور اپریل کے اینڈ پہ جا کے مسلم لیگ نون کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ ان کو پارٹی کا صدر بننا چاہیے. کیا اس کی وجہ 8 فروری کے نتائج ہیں اور شہباز شریف کو بطور پارٹی صدر جو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے تھے وہ نہیں بن سکے، اس وجہ سے ہٹایا جا رہا ہے؟ نمبر 1. دوسرا اس کے ساتھ ایڈ کر لیجیے گا، میاں صاحب پنجاب کے اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں، مریم نواز کے ساتھ تندور پہ روٹی کا بھی اجازہ لیتے ہیں، تو کہیں آپ وفاق کی حکومت کو ڈسون تو نہیں کر رہے؟ وہاں پہ انٹرسٹڈ کیوں نہیں آپ لوگ؟ وفاق میں جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں بنیادی طور پہ، ڈے ٹو ڈے کی میں بات نہیں کر رہا، بنیادی طور پہ جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں کوئی ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی پرائم منسٹر نے اپروول جو ہے وہ اپنا قائد محترم میاں نواز شریف صاحب سے نہ لی ہو. تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم ایک الیکشن پروسیس میں تھے اور اس لیے اس وقت جو ہے وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ نہیں کیا گیا فیصلہ. اب میاں شہباز شریف صاحب کیونکہ وزیر اعظم ہیں، ان کی مصروفیات بھی ہیں، اور کیونکہ الیکشن کے بعد اب ہم نے جس طرح سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی کو نئے ولولے اور نئے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ متحرک کیا جائے، تو اس وقت یہ مناسب سمجھا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو زیادتی اس وقت ہوئی تھی اس کے ازالے کے بعد وہ پارٹی کی صدارت سنبھالی. جی لاسٹ کویشچن. آپ کے ایک بیان کو لے کے سوشل میڈیا پہ کافی چہم گوئیاں چل رہی ہیں کہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا، جس پر جو مہنگائی ہے اس کی یہ حکومت ذمہ داری نہیں لیتی. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. میں نے جو یہ کہا ہے کہ دیکھیں، کولیشن گورنمنٹ کا ایک اپنا علیحدہ ایجنڈا ہوتا ہے. جب کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو کولیشن پارٹنرز کے درمیان ایک علیحدہ ایجنڈا، ایک مینیفیسٹو، ایک پالیسی طے ہوتی ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک جماعت کی پالیسی جو ہے وہ طے ہو جائے. کولیشن پارٹنرز کا بھی اس میں عمل دخل ہوتا ہے. تو جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ ان کمٹمنٹس کی تو پابند نہیں ہے، وہ پی ایم ایل این کے مینیفیسٹو کی تو پابند نہیں ہے. وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، وہاں پہ ایم کیو ایم بھی موجود ہے. تو میں نے اس حوالے سے بات کی تھی. باقی جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے یا باقی معاملات کا تعلق ہے، وہ جو بھی حکومت وقت ہوگی، وہ فیڈرل میں ہو یا صوبے میں ہو، وہ ذمہ دار ہے. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات، معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.